بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، ایسا کون سا وقت ہے جب انسان دعا مانگے اور دعا رد نہ ہو؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسے ہیں جب اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ وہ پوچھنے لگا، یا علی، وہ کون سا لمحہ ہے؟ امام علی نے فرمایا، جب انسان کا جسم کانپنے لگے، اس وقت مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ دوسرا، جب دل میں اللہ کا ڈر ابھرنے لگے، اے شخص، اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں، اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اے شخص، ہمیشہ یاد رکھنا، ان 3 حالتوں میں انسان کائنات کی جو چیز مانگے وہ اسے ملنے لگتی ہے، چاہے وہ صفا اور مروہ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگے کہ اس سے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ ان آیت مبارکہ سے دعا کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ جب تم میں سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہیں۔ ایسی بے شمار حدیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت و فضیلت واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اسے دعا کریں اور مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہیں، اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا و پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔